بالی ووڈ کے نفیس ویلن اجیت، جنہوں نے فلمی شخصیات سے قربت حاصل کرنے کے لیے پشت و آزمائی۔ انڈین اداکار اجیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1970 کی دہائی میں ہندی سینما میں ویلن کی تصویر کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ خوش اخلاق، پڑھے لکھے، سوٹ اور سفید جوتے پہنے اور کلارک گیبلز کی طرح کی مونچھیں رکھنے والے شخص تھے۔ اجیت کا ماننا تھا کہ ہندی فلموں کے ویلن اکثر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اجیت نے ویلن کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کو نرم ٹچ دیا، جس نے سخت ترین فیصلے لینے کے بعد بھی آواز کے آہنگ کو بلند نہیں کیا۔ اقبال رضوی نے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجیت دی لائن لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ویلن ڈاکو ہوا کرتے تھے، یا اس سے پہلے زمیندار ویلن ہوا کرتے تھے جو سود پر قرض دیا کرتے تھے، لیکن 70 کی دہائی میں جب اجیت ویلن بنے تو انڈیا کا معاشرہ بدلنے لگا تھا، انگریزی فلموں کا اثر بھی نظر آنے لگا۔ پھر ہمارا تعارف ایک ایسے ویلن سے ہوتا ہے جو بہت مہذب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بال بڑے ہیں یا ہاتھ میں بندوق ہے اور جو بات بات پر گولیاں چلاتا ہے، بلکہ وہ سوٹ پہنتا ہے، بو اور ٹائی پہنتا ہے اور ایک ایسے ہوٹل کا مالک ہوتا ہے جہاں لائسنس کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے۔ وہ بہت آرام دہ اور سکون سے بات کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی بھی ایسا بدماش اور شیطان ہو سکتا ہے۔ اجیت کے والد کا خاندان اتر پردیش کے شاہ جہاں پور کا تھا، لیکن وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد نظام کی فوج میں کام کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے شریف خاندان کے بچوں کو فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اقبال رضوی بتاتے ہیں کہ اجیت کے ماموں کے پاس حیدرآباد کے 2 سینما ہالز کی کینٹین کا ٹھیکہ تھا، اس لیے ان پر فلمیں دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہیں سے ان کے اندر سینما کا شوق پیدا ہوا۔ 12 سال کی عمر میں اجیت نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، فٹ بال کھیلنا شروع کیا اور جلد ہی وہ ایک اچھے فٹ بال کھلاڑی بن گئے۔ انہیں پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب اجیت کا امتحان ہوا تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اس میں پاس نہیں ہو سکیں گے۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ان کے والد بہت سخت مزاج تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بہت پٹائی ہوگی اور انہیں فوج میں بھرتی کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں بمبئی جا کر اداکاری میں ہاتھ آزمانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے اور ان سے اسکول کی فیس لی اور اپنی تمام کتابیں بیچ کر ٹرین پکڑ لی اور بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس کل 113 روپے تھے۔